بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ تین چار خبریں ہیں۔ ایک تو یہ سول نافرمانی کی کال عمران خان کے گلے پڑ گئی اور اس سے اب نجات کے لیے انہوں نے محمود اچکزئی کی خدمات حاصل کی ہیں۔ یہ کیا دلچسپ قصہ ہے۔ اور دوسرا، ایک فارمولے پر اب کام شروع ہے کہ عمران خان کو کورٹ مارشل سے کیسے بچایا جائے۔ اور پھر پی ٹی آئی کی یہ ایک مایوسی کی انتہا ہے کہ اب اور کسی طرف سے کوئی امید نہیں، کسی عوامی انقلاب کی کوئی امید نہیں۔ اب انہوں نے ساری امید اس بات سے وابستہ کر لی ہے کہ وہ جو رچرڈ گرینل ہے، جس نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ عمران خان پاکستان کا ٹرمپ ہے، اسے رہا کیا جائے، تو اس کو آنے والے صدر ٹرمپ نے ایک خصوصی ایلچی کا عہدہ دیا ہے جو شمالی کوریا اور لیٹن امریکہ وغیرہ کے معاملات میں ٹرمپ صاحب کی مہمات کو سر انجام دے گا۔ تو بڑا جشن منا رہے ہیں کہ جناب اسے بڑا عہدہ مل گیا۔ ایسے جشن منا رہے ہیں جیسے اس کو ٹرمپ نے عمران خان کی رہائی کا ٹاسک دیا ہے، حالانکہ اس کا ٹاسک کسی اور شعبے کا ہے۔ لیکن جو بھی ہو، پاکستان کے اندر سے ان کو تبدیلی کی کوئی امید نہیں رہی۔ اب ساری امیدوں کا جو مرکز ہے وہ یہ گرینل صاحب ہیں، اور یہ گرینل صاحب کیا دکھائیں گے ان کو اندازہ نہیں ہے۔ تو پھر اس کے علاوہ پی ٹی آئی کا یوم شہداء کیوں فلاپ ہوا، اور میرا خیال ہے ہم بات اسی سے شروع کرتے ہیں کہ آپ نے دیکھا پی ٹی آئی کا یوم شہداء پشاور کے کسی علاقے میں اس کا فنکشن تھا، اور گنڈا پور صاحب نے تمام ارکان صوبائی اسمبلی، اپنے شمالی پختونخوا کے تمام ارکان صوبائی اسمبلی اور جو امیدوار یعنی جو نہیں جیت سکے تھے ان سب کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ آپ نے 500 لوگ لانے ہیں اس فنکشن کے لیے تاکہ اسے بڑا بنایا جا سکے۔ اگر وہ سب لوگ 500 لوگ لے آتے تو 20,000 کا مجمع اکٹھا ہو جاتا، اور پختونخوا پشاور کے جو عوام تھے وہ الگ سے ہوتے۔ 25-30 ہزار کا مجمع ہونا چاہیے تھے، لیکن آپ نے دیکھا کہ 3-4 ہزار سے بڑا مجمع نہیں تھا۔ تو یہ کارکردگی تھی، اور اس پر کروڑوں روپے خرچ کیے ہیں گنڈا پور نے کہ یہ سارے لوگ 500 لوگ لائے، سارا خرچہ میں دوں گا۔ ان کو خرچہ بھی دیا گیا، اور اس کے باوجود یہ جو باغ ناران کوئی ایسا کوئی پارک ہے، ناران پارک یا ناران باغ اس طرح کا کوئی نام ہے اس کا، تو وہاں یہ اتنے ہی لوگ اکٹھے کر سکے۔ اور اس میں تقریریں کرتے ہوئے مجھے ایک دلچسپ بات یاد آئی کہ تقریریں کرتے انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے مطالبات منظور نہ کیے گئے اور تو ہم ایسا کام کریں گے کہ شام کا انقلاب جو ہے وہ پیچھے رہ جائے گا، شام کیسے حالات پیدا کر دیں گے، اس سے بھی بدتر حالات پیدا کر دیں گے۔ تو مجھے یہ بات یاد آئی کہ جب ان کی جدوجہد آزادی شروع ہوئی تھی تو انہوں نے پہلے سری لنکا کی مثال دی تھی، کیونکہ اس وقت سری لنکا میں ایک عوامی بغاوت ہوئی تھی، اور وہ جب مطالبہ تسلیم کر لیا حکومت نے تو وہ معاملہ فرو ہو گیا۔ لیکن انہوں نے کئی مہینے پاکستان کو یہ دھمکیاں دیتے ہوئے گزارے کہ ہم اس ملک کو بھی سری لنکا بنا دیں گے۔ سری لنکا کا سین کا جو پہلا شوشہ ہوتا ہے وہ بھی نہیں بنا سکے۔ اس کے بعد بنگلہ دیش میں انقلاب آیا تو انہوں نے بنگلہ دیش کی دھمکیاں دینا شروع کر دی کہ ہم بنگلہ دیش بنا دیں گے، اور اب شام میں انقلاب آیا تو اب یہ شام کی مثالیں دے رہے ہیں۔ کل کسی اور ملک میں انقلاب آ گیا تو اس کی مثالیں دیا کریں گے، اور یہ مثالیں دیتے دیتے ان کی ساری جد و جہد آزادی کی جو بساط ہے وہ لپٹ جائے گی۔ پہلے ہی لپٹ چکی ہے، اب اس میں کیا رہ گیا باقی؟ کسی جگہ یہ عوامی قوت کا مظاہرہ نہیں کر سکے، کسی جگہ یہ کوئی اپنا پلان کامیاب نہیں کر سکے۔ جتنے بھی پلان انہوں نے دیے تھے وہ سارے کے سارے سپر فلاپ اور اٹر فلاپ ہوئے ہیں۔ اور لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کے طاقتور حلقوں میں ان کو بچانے والے موجود ہیں، اور ان کا سوشل میڈیا اور جو الیکٹرانک ہمارا میڈیا ہے، نیشنل مین اسٹریم میڈیا، اس میں ان کے لوگ چھائے ہوئے ہیں۔ تو پورے ملک کی توجہ انہوں نے اس ایشو پر لگا رکھی ہے جو ایشو اتنا بڑا ہے ہی نہیں۔ آپ کوئی بھی چینل کھولیں تو آپ کو ایک ہی تکرار نظر آئے گی کہ ملک سٹیل میٹ میں ہے، عدم استحکام ہے، اور یعنی انارکی کسی فضا ہے۔ حالانکہ آپ پاکستان کے کسی بھی شہر، کسی بھی گلی محلے، کوچے بازار، مارکیٹ، گاؤں دیہات، کسی بھی جگہ چلے جائیں آپ کو کسی جگہ انارکی کی صورتحال نظر آئے گی، ناپتری کی صورتحال نظر آئے گی۔ معاملات جتنے خراب پہلے تھے آج سے 10 سال پہلے اتنے ہی خراب آج بھی ہیں۔ فرق صرف یہ پڑا ہے کہ معیشت کی تباہی کا خطرہ نہ صرف یہ کہ ٹل گیا ہے بلکہ معیشت بہتری کی طرف جا رہی ہے۔ اس لابی کا آپ اندازہ کریں کہ سپریم کورٹ میں جو
जुडिशल काउंसिल जो इजलास हो रहा है उसमें मंसूर ने जज बनाने के लिए एक नाम पेश किया है। सुल्तान उसका नाम है, पता नहीं कौन आदमी है, लेकिन उसके बारे में पता चला है कि वो एक कातिल का बेटा है। उसके बाप ने एक डीआईजी को, हाजिर सर्विस डीआईजी को कत्ल किया था, उसका बेटा है और पीटीआई का मनसबदार है, ओहदेदार है। तो जैसा मंसूर वैसा ही उसका तजवीज़ करदा जज। तो मैं सिर्फ एक मिसाल मैंने दी है कि ये इस तरह के लोग पाकिस्तान में भरे हुए हैं जिनकी जो अखलाकी तौर पर दिवालिया हैं। एक कातिल के क्रिमिनल बेटे को जज बनाने का नाम देने वाले के बारे में आप क्या तस्वर कायम करेंगे? तो इस तरह के लोग इनके मुहाफिज हैं, इनको प्रमोट कर रहे हैं, जहाँ जहाँ भी बैठे हैं, अदलिया में बैठे हैं, मातहत अदलिया में बैठे हैं, ब्यूरोक्रेसी में हैं और सबसे ज़्यादा मीडिया में हैं। तो खैर, पेशावर का ये प्रोग्राम फ्लॉप होने की बड़ी वजह यही है कि 26 मई के वाक़े के बारे में इन्होंने जो बयानिया बनाया कि वहाँ सैकड़ों अफराद कत्ल किए गए, पता नहीं कितने हज़ारों ज़ख्मी हो गए, उस बयानिए को अवाम कबूल नहीं कर रहे। वरना पेशावर के इस फंक्शन में जोक दर जोक लोग शरीक होते, अम्बोह दर अम्बोह बहुत बड़ा हजूम इकट्ठा होता, लाखों का नहीं ना सही 30, 40, 50 हज़ार का मजमा इकट्ठा होना चाहिए था, लेकिन वहाँ चंद हज़ार, 3 या 4 हज़ार इतने लोग थे, इससे ज़्यादा लोग नहीं थे। तो ये उनकी नाकामी का सबूत है। और नाकामी की दूसरी वजह यह है कि इन्होंने यौम शुहदा का जो ऐलान किया था वो पूरे मुल्क के लिए था, कि यानी कि मुल्क के हर जगह, हर शहर में महफिलें होंगी दुआइया। लेकिन पूरे मुल्क को छोड़े पख्तूनख्वा में भी ये दुआइया महफिलें नहीं हो सकी। सिर्फ पेशावर का जलसा हुआ, नाम नहाद जलसा, और किसी भी जगह ये कोई भी कुरान खानी की या दुआ की महफिल कराने में कामयाब नहीं हो सके। पंजाब में तो चलिए मान लिया कि जहाँ बड़ा जुल्म हो रहा है, बड़ी फस्तायत है, जबर है, डंडा है, लोग नहीं निकलते। तो पख्तूनख्वा में क्यों नहीं निकले लोग? वहाँ क्यों महफिलें नहीं हुई? सिर्फ एक पेशावर की मरकज़ी महफिल जो थी उस पर यह काम चलाया गया। अच्छा, जो अहम तरीन खबर है वो ये है कि सिविल नाफरमानी की कॉल इमरान खान ने जो दी थी अब उसके गले पड़ गई है। उसको रिपोर्टें मिल गई हैं पूरी तरह कि एक तो ये तहरीक कामयाब नहीं होगी। इस तहरीक की कामयाबी का तो सवाल ही क्या, इसके शुरू होने का भी कोई इम्कान नहीं है। और उल्टा इसकी वजह से पंजाब के अवाम में, पंजाब में ख़ास तौर पर, पूरे मुल्क में बिलअमूम और पंजाब में बिलखुसूस इसके मनफी असरात पीटीआई की मकबूलियत पर पड़ने शुरू हो गए हैं। मैंने पंजाब को खसूसियत के साथ इसलिए जिक्र किया कि पख्तूनख्वा तो चलो है ही इनका, सिंध और बलूचिस्तान में इनकी पार्टी की वजूद ही नहीं है। तो इनकी पार्टी का जो वजूद है पख्तूनख्वा सूबे को छोड़कर वो पंजाब में है। तो पंजाब में जब रद्द-ए-अमल होगा तो वो इस पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। तो वो रद्द-ए-अमल पैदा हो रहा है और इमरान खान को ये रिपोर्टें देने वाले वो सब लोग हैं जो पिछले 10 दिनों में जिन्होंने इमरान खान से, पिछले 1 हफ्ते में जिन्होंने इमरान खान से मुलाकातें की हैं, उनमें बहनें भी शामिल हैं। उनकी बहनों की भी यही राय है कि सिविल नाफरमानी की तहरीक हमें ले बैठेगी। तो ऊपर से ये काम हुआ कि गंडापुर को एक इतला दे दी। उन्हीं लोगों ने दी जिनके रेस्टोरेंट में जाकर चाय पीते और खाना भी खाते हैं। जब पिंडी तशरीफ़ लाते हैं, इस्लामाबाद तशरीफ़ लाते हैं लॉन्ग मार्च के हमरा, तो वहाँ का खाना खाकर ये जाते हैं, चाय पीकर जाते हैं। तो उसी कैफ़े संदेशा वालों ने इनको एक मैसेज दिया है। पहली मरतबा तुर्शी से बात की है, इससे पहले यानी ज़ाहिर एक महफिल थी दोस्ताना किस्म की। तो अब उनको ये मैसेज दिया गया। मैसेज तो असल में ये इमरान खान के लिए है और मैसेज ये है कि इधर सिविल नाफरमानी की तारीख का ऐलान किया, इधर तुम्हारी सूबे में हुकूमत बरतरफ। मैंने पहले एक व्लॉग में बताया था कि पख्तूनख्वा में हुकूमत की बरतरफी का जो केस है वो 2 लेयर में बड़ा ठोस केस है, क्योंकि पख्तूनख्वा की बदअमनी, पख्तूनख्वा में करप्शन और रियासत को धमकियाँ, वफाक के ख़िलाफ़ बगावत को धमकियाँ, ये सारी चीज़ें मिलाकर एक ऐसा फूल प्रूफ बंदोबस्त बनाने में मददगार होंगी कि जिसके ख़िलाफ़ अपील अगर गई किसी भी अदालत में तो वो रद्द हो जाएगी, क्योंकि एक फ़िट केस इन्होंने ख़ुद बना लिया है। जब एक सूबे का हुक्मरान एक से ज़्यादा मरतबा, 10 मरतबा कम से कम इसने वफाक को बगावत की धमकी दी है। और ये जो कुछ लोग कह रहे हैं ना कि गंडापुर ने कल की तकरीर में ये कहा कि हम इस मरतबा हथियार लेकर आएंगे, तो ये बड़ी तशवीशनाक बात है भाई। गंडापुर हर जुलूस के मौके पर यही कहता है
آج سے کئی مہینے پہلے اس نے کہا تھا کہ وہ ایک گولی چلائیں گے تو ہم 10 گولیاں چلائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے پاس جتنے ہتھیار ہیں اس سے ہم 10 گنا زیادہ ہتھیار لے کر جائیں گے۔ تو یہ کل والی بات جو ہے یہ اس نے پہلی مرتبہ نہیں کی، یہ جب بھی جلوس لے کر اسلام آباد جاتا ہے تو یہی دھمکی دیتا ہے کہ ایک گولی کے مقابلے میں 10 گولیاں ہم چلائیں گے اور یہ سب یعنی برباد کر کے رکھ دیں گے اسلام آباد کو، جیل کو توڑ دیں گے، تالے توڑ کر عمران خان کو رہا کرائیں گے، پارلیمنٹ پر قبضہ کر لیں گے۔ یہ ساری باتیں وہ بار بار کہتا رہا ہے، لیکن سول نافرمانی کی دھمکی پر جو اسے میسج دیا گیا ہے وہ بھی عمران خان کو کنوے کر دیا گیا ہے۔ تو اس صورتحال سے بچنے کے لیے انہوں نے ایک ایسا ڈرامہ کھیلا جس کا میڈیا پر کچھ ذکر ہی نہیں ہے۔ آپ نے خبر پڑھی کہ محمود اچکزئی صاحب نے پی ٹی آئی سے اپیل کی ہے کہ سول نافرمانی کی تحریک نہ چلائیں۔ محمود اچکزئی ایکٹیو ہی نہیں ہے سیاست میں، لیکن ان کو یہ درخواست کی گئی کہ آپ اپوزیشن کا اجلاس بلائیں۔ انہوں نے اپوزیشن کا اجلاس بلایا اور اس اجلاس میں مجھے اس وقت حیرت ہوئی کہ یہ تو اچکزئی صاحب تو ایکٹیو ہی نہیں تھے، یہ اچانک کیسے ایکٹیو ہو گئے اور یہ انہوں نے سول نافرمانی کی تحریک واپس لینے کا مطالبہ کیوں کیا؟ تو یہ پس پردہ کہانی پتہ چلا وہ یہ تھا کہ پی ٹی آئی نے پھر محمود اچکزئی سے رابطہ کیا اور کہا کہ اگر ہم سول نافرمانی کی تحریک کال واپس لیتے ہیں تو ہماری بڑی بھد اڑے گی، بڑی بدنامی ہوگی، بڑی رسوائی ہوگی، ہمارا ہر پروگرام فلاپ ہو رہا ہے، تو یہ واپس لیں گے تو پھر تو ہمیں منہ چھپانے کے لیے بھی جگہ نہیں ملے گی۔ تو آپ ایک مہربانی کریں کہ آپ ایک اپیل کر دیں ہمارے مرشد کے لیے، مرشد کے نام پر، کہ یہ کام نہ کریں۔ تو پھر اس پر ہمارے پاس ایک فیس سیونگ آ جائے گی کہ جناب ہمارے ایک اتحادی نے بلکہ اپوزیشن اتحاد کے سربراہ نے یہ اپیل کی تھی، تو ہم نے ایک گڈ ول کے طور پر، گڈ ول جیسچر کے طور پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم یہ تحریک نہیں چلائیں گے۔ تو چنانچہ اب خبر یہ ہے کہ محمود اچکزئی کی اس اپیل کے بعد پی ٹی آئی کے ایک وفد آج یا کل ملنے والا ہے عمران خان سے، اور وہ یعنی یہ خبر میڈیا کو دی گئی ہے کہ آپ یہ خبر چلا دیں۔ تو عمران خان سے ملے گا اور عمران خان سے مل کر انہیں کہے گا کہ اچکزئی صاحب یہ کہہ رہے ہیں، تو عمران خان کہیں گے اچھا اچکزئی صاحب تو ہمارے بزرگ ہیں، اب ان کی بات کو انکار نہیں کر سکتے وغیرہ وغیرہ، پتہ نہیں وہ کیا ڈرافٹ بنے گا بیان کا۔ تو اس کے بعد یہ عمران خان سول نافرمانی کی کال جو ہے وہ پوسٹ پون کر دے گا، منسوخ نہیں کرے گا، ملتوی کرے گا، پوسٹ پون کرے گا، تاکہ اپنے ورکرز کو، اپنے حامیوں کو یہ بتایا جا سکے کہ فکر نہ کریں، ہم بھاگے نہیں ہیں، ہم نے صرف اس کو ملتوی کیا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی ان کی شکست ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سول نافرمانی کی دھمکیوں نے پنجاب میں ان کے ووٹ بینک پر مزید برا اثر ڈالا ہے۔ اچھا ناظرین، اب یہ عمران کا کورٹ مارشل بہت حد تک یقینی نظر آ رہا ہے، یہ خبر سب طرف سے آ رہی ہے، اور میں نے بھی اپنے ایک ولاگ میں اس پر تفصیل سے بات کی تھی۔ تو اب عمران خان کو کورٹ مارشل سے بچانے کے لیے ایک پلان اس کے ہمدردوں نے بنایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے عمران خان مجرم ہے، یعنی اس نے کئی قصور کیے ہیں، 9 مئی کیا ہے، فلانا کیا ہے، فلانا کیا ہے، لیکن اگر اس کو فوجی عدالت سے سزا ہو گئی تو یہ ایک ریت چل پڑے گی، اور آئندہ بھی فوج کسی نہ کسی سیاستدان کو کورٹ مارشل کر کے ٹانگ دیا کرے گی۔ بظاہر یہ بڑی مضبوط دلیل ہے، بظاہر، لیکن حقیقت میں یہ بہت ہی بوگس بیانیہ ہے، بہت ہی بوگس۔ اس لیے سامنے کی بات ہے، ایک پہاڑ جتنی حقیقت ہے کہ عمران خان نے 9 مئی کیا تھا، جس پر ریاست کی اور فوج کی مجبوری ہے کہ وہ اسے انجام پر پہنچائے، ورنہ فوج کا اپنا وجود خطرے میں پڑ جائے گا۔ کل کو کوئی بھی سیاستدان اٹھے گا، وہ جلوس لے کر نکلے گا اور فوجی تنصیبات پر حملے کر دے گا، پاکستان کی پوری دنیا میں جو بدنامی ہوئی وہ بار بار ہوگی، تو یہ تو ٹل نہیں سکتا۔ تو سوال یہ ہے کہ ماضی میں کس سیاستدان نے فوجی تنصیبات پر حملے کیے، 9 مئی کیا؟ فیوچر کا اگر کوئی سیاستدان 9 مئی کرے گا تبھی اس کا کورٹ مارشل ہوگا۔ یہ تو نہیں کہ فوج نے اب کوئی سیاستدان اٹھ کر یہ کہے کہ میری حکومت ناجائز طور پر توڑی گئی تو فوج اس کا کورٹ مارشل کر دے گی۔ یہ بات عقل میں آتی ہے؟ یہ کسی بچے کی عقل میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی جو یہ پی ٹی آئی کے ہمدرد اب اسے مہم بنا کر چلایا جائے گا کہ اگر عمران خان کا کورٹ مارشل ہو گیا تو ریت پڑ جائے گی، رواج پڑ جائے گا،
اور ایک مثال قائم ہو جائے گی، اور آئندہ بھی کسی بھی برانی موقع پر فوج جو ہے وہ کسی بھی مقبول سیاستدان کو پکڑ کر اس کا کورٹ مارشل کر دے گی۔ بھائی کیسے کر دے گی؟ کوئی 9 مئی کرے گا تو کرے گی، اور 9 مئی کی ایک ہی مثال پاکستان میں قائم ہوئی ہے، اور وہ عمران خان نے قائم کی ہے۔ نہ اس سے پہلے کسی نے ایسا کام کیا، نہ ہی آئندہ کوئی ایسا کام کر سکے گا۔ ہاں، اگر عمران خان کو معاف کر دیا گیا تو پھر آئندہ نہ ہونے کی گارنٹی نہیں دی جا سکتی، پھر تو یہ کام ہوگا، فیوچر میں بھی ہوگا، کیونکہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ بھئی حکومت میں آنے کے لیے، اپنے مطالبات منوانے کے لیے، اپنی ضد پوری کروانے کے لیے یہی طریقہ ہے کہ فوج کی ترسیبات پر حملے کرو، 9 مئی کرو، اور اس کے بعد بلیک میل کر کے اداروں کو یہ یعنی معافی حاصل کر لو، بات ختم۔ تو یہ دروازہ کھلے گا کہ 9 مئی ہونے کا دروازہ پھر کھل جائے گا۔ اگر اس کو سزا ہو گئی تو 9 مئی کا دروازہ جو ہے وہ مستقل بند ہو جائے گا، جو پہلی اور تاریخ میں یہ لکھا جائے گا کہ یہ دروازہ 9 مئی کا پہلی اور آخری بار عمران خان نے کھولا۔ تو یہ بیانیہ جو ہے یہ پٹ جائے گا، لیکن حیرت کی بات ہے کہ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور حکومت کی طرف سے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی جوابی ان کا بیانیہ ہمیں نظر نہیں آتا، کوئی جوابی مہم نظر نہیں آتی۔ ویسے تو پی ٹی آئی کی ایک عظیم الشان پروپیگنڈا مشینری ہے جس کا مقابلہ کرنا ظاہر آسان بات نہیں، لیکن حکومت کی جو ذمہ داری ہے، کم سے کم جو ذمہ داری ہے وہ پوری کرتی ہوئی نظر نہیں آتی، سوائے عطا طاہر کے۔ اور کون ہے جو وفاق کی سطح پر پی ٹی آئی کے بیانیہ کو رد کر رہا ہو، اس کے خلاف بات کر رہا ہو؟ تو یہ ایک حیرت کی بات ہے۔ ظاہر ہے اس پر عسکری قیادت کو بھی سوچنا ہوگا کہ آخر اس بیانیہ کا توڑ کرنے کے لیے کسی کا فرض بنتا ہے کہ نہیں بنتا۔ تو ناظرین، یہ صورتحال ہے، پی ٹی آئی کے لیے مایوسی کا مزید دن ہے، اور یہ جو جشن منا رہے ہیں کہ ٹرمپ صاحب جو حکومت میں آ کر عمران خان کو رہا کرائیں گے، تو بھائی ٹرمپ کے لیے بہت سارے محاذ ہیں جہاں وہ اپنا وقت صرف کریں گے، سرمایہ صرف کریں گے۔ ان کو عمران خان کی یاد دلانے کے لیے پی ٹی آئی کو ایک نئی مہم چلانی پڑے گی امریکہ کے اندر جا کر۔ ہو سکتا ہے اس کے بعد ٹرمپ صاحب کو یاد آ جائے کہ کوئی عمران خان نام کا بھی بندہ دنیا میں ہے جسے چھڑانا چاہیے۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔